وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، بڑی زرخیز ہوتی ہے، بہت شاداب ہوتی ہے. جہاں سے غازیان ملت پر زور گزرتے ہیں، جہاں سے غازیان ملت پر زور گزرتے ہیں، وہاں کی جنگ غریبی کو شب تاب ہوتی ہے. سامعین کرام، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ 26 جنوری یوم جمہوریہ ہمارے ملک ہندوستان کا نہایت ہی اہمیت کا دن ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس دن ہمارے ملک کا آئین نافذ ہوا. ہندوستان کا بچہ چپا اور ہندوستانی ہند کا بوٹا بوٹا اس بات کا شاہد ہے کہ جب اس ہندوستان کے مقدس سرزمین پر تن کے گورے مگر من کے کالے انگریزوں کا سایہ پڑا اور یہ سازشی قوم ہندوستان کے تخت و تاج کے مالک بن بیٹھے، تو اس وقت انگریزی اقتدار کے خلاف عالمی بغاوت ہم نے بلند کیا. راستے کے غربت مدوری سے بے فکر ہو کر، راہوں کے خطرات سے بے فکر ہو کر اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے اپنے جسموں کو لہو لہان کروایا. اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے پھانسی کے پردے پہ چڑھنا پسند کیا. اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے اپنی گردنوں کو درختوں سے لٹکانا پسند کیا. میرے پیارے دوستو، اسی طرح سے اللہ کی غلامی کے بعد یہ ملک ہندوستان ہمارے قربانیوں کی بدولت انگریزی اقتدار سے آزاد ہوا، اور ہم نے جمہوریت کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر اختیار کیا تاکہ مختلف مذاہب و ادیان اور نظریات و عقائد کے کروڑوں ہندوستانی کی حقیقی دولت سے سرفراز ہو سکے. محبت وطن سے یوں انہیں کچھ فکر نہیں جاتی، محبت وطن سے یوں انہیں کچھ فکر نہیں جاتی. جیے تو غازی ہوتے ہیں، مرے تو گود میں ماتی. رگوں میں ہے، جنوں میں ہے، وطن کا عشق خون میں ہے. رگوں میں ہے، جنوں میں ہے، وطن کا عشق خون میں ہے. جو بیٹے ہیں وطن تیرے، وطن ان کی لہو میں ہے. ملت اسلامیہ کے غیور بانیوں، جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں خود کو تاریخ میں اس پیچھے محسوس کر کے دیکھتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ ہم نے کی تحریک، شہیدوں کے لہو سے لکھی گئی تحریر، اشفاق کے انتم محنت کی تسلیم، اقبال کی خوف کی تعبیر، میرا ہندوستان خون میں لہو لہان، اب ظلم جرح کے شکنجے کو توڑ دنیا کے نقشے پر روشنی ڈال کر بھرتا ہے. وعدو چل کر کہتا ہے چند سال وہاں سے زیادہ ہی نہ پائے گا، لیکن ہم پھر بھی ثابت قدم رہے. ہم ترقی کی منزل طے کرتے کرتے آگے آگے اور آگے بڑھے. ہم ولید کی تلوار بنے، فاروق کی للکار بنے، تعلیم کے میدان میں سب سے رحمت خان بنے، اور جب بات ملک کی حفاظت کی آئی تو سید عبدالحمید عثمان بنے. ہندوستان کے چپے چپے کو جب بھی ہماری ضرورت پڑی تو ہمارے لال آگے بڑھے. کبھی خان عبد الغفور کی شکل میں، کبھی مولانا قاسم نانوتوی کی شکل میں، کبھی مولانا محمود الحسن مدنی کی شکل میں، کبھی ٹیپو سلطان کی شکل میں، تو کبھی مولانا ابوالکلام آزاد کی شکل میں. یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا رہے گا. اس ملک کے حصے دار ہے، کرایہ دار نہیں. سفینہ اسلام کے ملا ہو، آج کے 26 جنوری کے دن میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی شخصیت کو سمجھیں اور اپنے مستقبل کی فکر کریں. ملت اسلام کے غیور آئیں گے، خدا کی قسم اگر ابھی بھی آپ خواب خبرت میں سوتے رہے تو یاد رکھے آنے والی نسلیں ہمیں کوسیں گی. آج عہد کریں انشاءاللہ ہم جمہوریت میں بھی آگے بڑھیں گے. ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں گے، ہم اپنے ملک میں رہنے والے معاشرے کی حفاظت کریں گے اور خود عداوت کی زنجیروں کو توڑ کر آگے بڑھیں گے. سپنا پائے میں چین سے کیسے سو جاؤں، وہ لوٹ رہے ہیں سپنا پائے میں چین سے کیسے سو جاؤں، وہ بیچ رہے ہیں بھارت کو میں خاموش کیسے ہو جاؤں، میں خاموش کیسے ہو جاؤں. ہمیں توفیق اللہ باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.